انسان خسارے میں ہے، کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لایا، وقت کے اندر ایمان لے کر آ گیا، نیک اعمال کیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع، اگر چاہتے ہیں بلندی پر جانا دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، تو اس موضوع کو ضرور کیا ہے ملاحظہ فرمائیے، وہ ہے وقت کی اہمیت۔ وقت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے، وقت بڑا اہم ہے۔ جی ہاں، اگر وقت کی قدر کی قدردانوں نے تو بڑے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ جی ہاں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اگر چاہتے ہیں اپنے آپ کو بلند کرنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے پوچھے تیری رضا کیا ہے، تو وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جی ہاں، جو اپنی وقت کی قدر کرتا ہے تو لوگوں کے اندر اس کی قدر کیا ہے بڑھ جاتی ہے، اور یہ وقت ایسی شے ہے کہ جو چلا گیا وہ پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ جی ہاں، بہت سے وقت کی قدردانوں کے واقعات ملتے ہیں۔ خدا را وقت کی اہمیت کو اجاگر کیجئے، اپنے گول سیٹ کیجئے کہ میں نے آج کے دن کیا کرنا ہے، کون سے کام کو سر انجام دینا ہے۔ جو اپنے گول سیٹ کرتے ہیں وہ پھر ویل سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جو کیا ہے وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو کھو دیتے ہیں، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، زندگی پھر انہیں بھی ضائع کر دیتی ہے۔ زندگی پھر انہیں بھی کیا ہے کھیل کود میں لگا دیتی ہے، بال کی طرح اچھالتی رہتی ہے، کبھی بال ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور اسی طریقے سے زندگانی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر ہم شرمسار ہوتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا کو پایا، نہ دین کے کچھ کام کیے۔ تو خدا را وقت کی قدر کیجئے۔ آئیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وقت کی قدر، وقت کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ اگر کسی شخص کے پاس دو ٹنکیاں ہوں اور دونوں میں پانی موجود ہو، لیکن ایک ٹنکی ایسی ہو کہ جو تھوڑی سی لیک ہو، دوسری بالکل صحیح سلامت ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے وہ شخص کون سی ٹنکی کا پانی استعمال کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ کہیں گے کہ وہ ٹنکی کہ جو کیا ہے ٹپک رہی ہے، جو رس رہی ہے، جو لیک ہے، اس کو استعمال میں لایا جائے گا۔ میرے محترم ناظرین، بالکل عقل مندی یہی ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے، کیونکہ اگر اس کا استعمال نہیں کیا گیا تو آپ کو کم عقل کہا جائے گا، اور وہ پانی ویسے ہی ختم ہو جائے گا، چاہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو اگر استعمال کر لیا تو وہ آپ کا بیش قیمت خزانہ بن سکتا ہے، وہ آپ کے وضو میں کام آ سکتا ہے، وہ آپ کے پینے کے پانی میں کام آ سکتا ہے، وہ آپ کے طہارت میں کام آ سکتا ہے، صفائی ستھرائی کے معاملے میں کام آ سکتا ہے۔ بیش قیمت موتی ہوگا اگر اس کو استعمال کر لیا، اور اگر استعمال نہ کیا ضائع ہو جائے گا۔ وقت بھی ایسے ہی ہے، وقت ایک بہتی ٹنکی کی طرح ہے، اگر اس پانی کو استعمال نہیں کرو گے، اس وقت کو استعمال نہیں کرو گے، وہ وقت ٹاٹا بائے بائے کہتے ہوئے چلا جائے گا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر وہ سورج نہیں آئے گا جو سورج غروب ہو چکا۔ اب اگلا وقت آئے گا، تو خدا را یہ مثال دینے کے لیے ہے کہ جو پانی ٹپک رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، وہ ضائع نہ کیجئے، بلکہ اس کو اپنے لیے کیا ہے ایک اہم رول ماڈل بنائیے، اس کو ایک مثال قائم کیجئے کہ وہ وقت آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جی ہاں، وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لایا،
وقت کے اندر ایمان لے کر آ گیا، نیک اعمال کیے، نمازوں کی پابندی کی، رب کو راضی کیا، رب کے آگے سجدہ ریزی کی، نوافل کی کثرت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صبر سے کام لیا، دوسروں کو ایذا نہ پہنچائی، تکلیف نہ پہنچائی، جھوٹ نہ بولا، غیبت نہ کی، چغلی نہ کی، اس نے کیا ہے اپنی وقت کو قدر میں لے کر آیا، وقت کی اہمیت کی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی، وقت کو کیسے گزارا؟ منافقوں کے ساتھ گزارا، کفار کے ساتھ گزارا، بے جا لوگوں کی دوستی میں گزارا، تو پھر کیا ہے؟ وقت ان کے ساتھ کیا ہے؟ وفاداری نہیں کرتا، بلکہ برا اس کا سزا دی جائے گی۔ خدارا وقت ہے، اس کو غنیمت جان لیجئے۔ یہ سانس کی مالا جب چل رہی ہے تو ہے، پھر جب چلی جائے گی وقت ختم۔ پھر اگر کوئی عمل کرنے کی بھی اگر امید ہوگی تو پھر وقت نہیں دیا جائے گا۔ جب موت کا وقت آ گیا، مقرر ہو گیا، وہ مدت آ گئی، پھر وقت نہیں دیا جائے گا۔ خدارا وقت کو آپ اہمیت دیجئے، وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ میرے محترم ناظرین، ان قرآنی آیت سے، ان واقعات سے سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے، ایک بہت قیمتی ذخیرہ ہے، مال و دولت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جس نے وقت کی قدر کی، مال و دولت ان کے قدموں میں ملی، ان کی عزتیں بہت بلندی کی طرف گئی۔ جی ہاں، لیکن قدر والوں کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، جو قدر نہیں کرتا اس کو نعمتیں بھی نہیں ملتی، وقت گزر جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو وقت آپ کو عروج پر لے کر جائے گا، ورنہ وقت تو جا ہی رہا ہے، سورج نے غروب ہو ہی جانا ہے، وہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر صحیح استعمال کیا تو وہی کیا ہے، ان فیوچر آپ کو وقت یاد آئے گا اور آپ اپنے اوپر فخر محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو خلیفہ کی بات کروں گا۔ ایک خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، وقت کی قدر کی نا۔ عرب و عجم، بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے وزراء آپ کے قدموں میں بیٹھتے، سپر پاور طاقتیں آپ کے قدموں میں بیٹھتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا ہے، وقت کی قدر کی، انہوں نے قرآن کو صحیح استعمال کیا، قرآن پر عمل کیا، زندگی کے اندر قرآن کے احکامات کو نافذ کیا۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، قرآنی احکامات سے دور ہیں، قرآنی لاء سے دور ہیں، تو کیا ہے، نا شکری ہمارا مقدر، نا قدری ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ ہم کیا ہے، پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا ہے، جن چیزوں کی قدر کرنی تھی ہم نے ان چیزوں کی قدر نہ کی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ جب ان کو یہ منصب ملا بادشاہت کا، وزارت کا، تو وہ ان کے دوست نے دیکھا کہ وہ ایک مرتبہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وقت بڑا مختصر ہے، کام بہت سارے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ خدارا جتنا وقت ملا ہے قدر کیجئے، وقت کو صحیح استعمال میں لائیے۔ اگر وقت کو صحیح استعمال میں لائیں گے، آپ کو وہ وقت بڑا بلندی پر لے کر جائے گا۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ آج کا کام آج، کل پر نہ ڈالیے، اگر کل پر ڈالیں گے تو وہ ہو جائے گا ٹل، اور پھر کل ہو جائے گی پرسوں، پرسوں ہو جائے گی ترسوں، اور وہ پھر کام کیا ہو جائے گا، ختم، اور وہ انسان نہیں کر پائے گا۔ تو آج کا کام آج کرنے سے تھوڑا سا بوجھ بھی کم ہوگا، آج کا کام کل پر ڈالنے سے بوجھ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ وقت کی قدر کیجئے، وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کے قدردانوں میں شامل فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔